لیکن حضرت مفتی صاحب نے ابھی تفسیر میں بہت سی باتیں ایسی بتایا کہ رات کو بھی دعا کیا ہوگا، صبح میں بھی دعا کیا، اور ابھی بیٹھا دعا کرتا رہا، کہ ہم سب محتاج ہیں ہمارے کانوں میں ایسی باتیں بولنے والے کے ذریعے پہنچ جائے جس سے ہماری زندگیاں بدل جائے۔ تو عجیب عجیب باتیں آئیں، میں چاہتا ہوں زور سے بولوں سبحان اللہ، ان باتوں پر میرا جی چاہتا ہے میں زور سے بولوں سبحان اللہ، لیکن اس لیے دھیرے سے بولتا تھا دھیرے سے، تاکہ ایسا نہ ہو پھر میری طرف سے متوجہ ہو جائیں، پھر توجہ کو سمیٹنا پڑے، توجہ بڑھ جائے گی، پھر اس کو سمیٹنا پڑے گا، اس لیے نہیں، ورنہ واقعی پوری زندگی کے لیے ایسی باتیں بتا دی گئی جس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ اب میں بھی اپنا کوئی سبق سنانا چاہتا ہوں، اور ایک بات یہ کہہ دوں مولانا کے مفتی صاحب کے بیان کی وجہ سے، کہ جو فضیلت بیان کی گئی راتوں کی، کہ رات بھر کی عبادت کا یہ ثواب ملتا ہے، اس کے لیے ہم سب طے کر لیں کہ ہم فجر کی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ ہمیشہ کی عادت بنانی چاہیے، خصوصاً یہ 10 دن جو بتایا جا رہا ہے، کسی بھی صورت سے ہمت کر کے پڑھ لیں گے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ آسان ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے، اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے۔ تو جس کے نام اعمال میں گناہ بہت کم ہو، بہت تھوڑا سا، اور طاعت بہت زیادہ ہو، مغفرت بہت کی گئی ہو، جس کی مغفرت کی جاتی ہے اس کے لیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت ہو گئی تو کیا مطلب؟ یعنی مغفرت ہو گئی تو کہاں جائے گا؟ مغفرت ہو گئی تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو ہماری مغفرت ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں، اس کے لیے اگر بہت آسان سا اچھا سا نسخہ بتایا جائے جس میں کوئی مشقت نہ ہو تو کتنے کام کا ہوگا یہ۔ اللہ مجھے عمل کی بھی توفیق دے اور اس طرح سمجھانے کی توفیق دے دے کہ ہم سب کے لیے عمل آسان بن جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین آسان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں، دین آسان۔ شیطان اور معاشرہ اس سے مشکل بتاتا ہے، شیطان اور معاشرہ اسے مشکل بتاتا ہے، لیکن جو چلنا چاہتا ہے جب چلتا ہے تو ایک تو اس کے لیے آسانی اور اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے طے کر رکھا ہے مجھے دین پر چلنا ہے۔ یہ بات اب بھی کہنے کے کہتے وقت دل میں آئی، ہمارے لیے آ گئی، کہ جیسے یہ نیت ہوگی اللہ کی طرف سے آسانی کا فیصلہ شروع ہو جائے گا، کہ بندہ جب نیت کرتا ہے تو اس کی نیت پر ہی اللہ اسے دینا شروع کر دیتے، اس کے حق میں لکھنا شروع کر دیتے، لکھو فرشتوں۔ اسی لیے تو کتاب میں بات ملتی ہے نا کہ قحط کا زمانہ تھا اور ایک آدمی اس نے نیت کیا، پہاڑ دیکھ کر اتنا اناج ہوتا سب صدقہ کر دیتا۔ تو یہ بات سے ثابت ہے نا، یہ بات کہ ہماری نیت کرتے ہی اچھی نیت ہمارے حق میں فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم لوگ معاشرے کے دباؤ میں آ کر، لوگوں کے دباؤ میں آ کر رسموں کے شکار ہو گئے، اور چلتا ہے یہ چلتا ہے یہ چلتا ہے، سنتے سنتے دھیرے دھیرے دین بھی چلا گیا۔ اور ہر گھر میں شادی ہوتی ہے، وہ جو نسخہ بتانا مجھے یاد دلائے، نسخہ تو بتایا نہیں، نسخہ بتانے جا رہا ہوں نا میں بھی، لیکن درمیان میں یہ بات آ گئی کہ شادی کا مطلب ہے اللہ پاک ہم اس شادی میں آپ کی نہیں مانیں گے۔ کیا ہے؟ ہم زبان سے تو کہیں گے نہیں لیکن عمل سے بتائیں گے۔ تو کس کی مانیں گے؟
بولے اپنے پاس مال جتنا ہوگا اتنی ہی آپ کی شریعت کو توڑنے میں استعمال کریں گے، آپ کی شریعت کو مٹانے میں استعمال کریں گے۔ ویسے تو ہم دیندار ہیں، ویسے تو ہم دیندار ہیں، مگر شرعی قید کے بغیر۔ یہ جملہ سمجھ میں اگر آ گیا ہوگا تو آپ شاید بہت خوش ہو جائیں گے یا بہت زیادہ افسوس میں چلے جائیں گے۔ ہم دیندار ہیں مگر شرعی قید کے بغیر، یعنی جیسے قیدی ہوتا ہے وہ قید کے اندر ساری بات مانتا ہے، ایک دو بات مانے باقی منمانی کرے اس کی سزا اور بڑھا دی جاتی۔ بات سمجھے شکیل؟ اگر قید میں ہے اور قیدی کے جو قانون بنائے گئے ہیں وہ اس کی مخالفت کرے تو اس کی سزا بڑھا دی جاتی۔ آج امت کے اندر ایسے رواج پر عمل کر کر کے ہم اپنی سزاؤں کو بڑھا رہے ہیں، اپنی سزا جو تھی اس کو بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیسی ڈگری ہوگی، جتنا مال ہوگا، جتنا بڑا سمجھا جاؤں گا دنیا کے اعتبار سے، ہم شادی تو ویسی ہی کریں گے۔ ہم شادی میں یہ مسئلہ پوچھنے نہیں جائیں گے، صرف ایک مسئلہ ہوگا کہ مولانا صاحب نکاح پڑھا دیں، یہاں پڑھا دیں، کہیں پڑھا دیں، ارینج کر دیا وہاں پڑھا دیں۔ دوسرے ولیمہ کریں گے۔ ولیمہ کیوں کریں گے؟ ولیمہ اپنی حیثیت بتانے کے لیے کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ نام اس کا سنت دیں گے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، نام اس کا سنت دیں گے، اور سنت کی اہمیت کو ختم کر کے کئی سارے حرام زندہ کریں گے۔ کیا یہ سنت پر عمل ہے؟ اس لیے جب مال آئے گا اور عہدہ آئے گا اور بڑی چیزیں آئیں گی اور مجھے لوگ سمجھنے لگیں گے کچھ، تو ہم پھر اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے۔ ایسی بہت سی جگہ ہے، لیکن شادی خصوصی طور پر یہ اپنا وقار باقی رکھنا، اپنی وجاہت لوگوں کے سامنے منوانا کہ ہمارے پاس مال کتنا دیا یہ دکھانا، اور میں کتنا بڑا آدمی ہوں اور میں کتنوں کو کھلا سکتا ہوں، میں کتنوں کو بلا سکتا ہوں، یہ سب اللہ کے لکھا جا رہا ہے سارا جذبہ۔ اور اس کے بعد یہ جذبے کے ساتھ جو عمل ہوگا، ایک بات بہت خطرناک ہے شکیل میاں، اپنے بچوں کو نصیحت کرنا زندگی میں تم مت کرنا کہ ایسی شادی کرنے کے بعد جس میں اللہ کے قانون اور شریعت کی دھجی اڑائی گئی ہو، اس شادی کے بعد اگر دل خوش ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر کسی عالم اور جاننے والے مفتی سے پوچھو کہ شریعت کی روشنی میں کیا کہا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، وضاحت تو علماء کریں گے، کہ مومن کون؟ مومن، میں کس کی بات کہہ رہا ہوں؟ مومن، اسے 3 دفعہ دہرایا۔ مومن جب برا کام کرتا ہے تو پچھتاتا ہے، اور جب اچھا کام کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے یہ بات کتاب کی بات ہے، پکی بات ہے۔ یعنی ایمان والے کی علامت یہ ہے، اگر اس کے پاس ایمان ہے، ایمان کی علامت نام ہے، نسب ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ ایمان وہ جو دل میں اس کے اتر گیا ہے، یہ مومن ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور مومن جب کوئی برا کام کرتا ہے تو پچھتاتا ہے، اور کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اگر ایسی شادیوں پر اتنا سب اللہ کا قانون توڑ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر شاید کلمہ واپس پڑھنے کی ضرورت ہے، تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کرو نا جو شریعت کہتی۔ ایک صاحب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، 2 بیٹیوں کی شادی کیا، ایسے اتنی سادگی کہ نوٹ کرنے جیسی چیز ہے، واقعہ لکھنے کی چیز ہے کہ کیسی سادگی سے انہوں نے بچیوں کا نکاح کیا تھا۔ اب ان کی ایک تیسری بچی ہے جس کا نکاح کرنا ہے۔ بڑے مشورے چل رہے ہیں مفتی لوگ سے، بڑے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں آئی، مگر پھر اس کے بعد خلاصے پہ یہ سمجھ میں آیا ان کو کہ نکاح ابھی کر دینا کسی وجہ سے،
کچھ وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے رخصتی 2-3 مہینے کے بعد کرنا ہے، اور پوچھتے رہے مسئلہ. تو یہ ہوا کہ اگر نکاح آج کر دیا، رخصتی 3 مہینے کے بعد کیا، تو کیا یہ میرا دین لکھا جائے گا؟ کیسا باپ ہے اور کیسی فکر ہے اور کیسی مبارک شادی ہوگی، یہ ابھی ہونے والی ہے. کہ اگر نکاح کر کے فوراً رخصت نہیں کیا تو کیا میری بے دینی لکھی جائے گی، یا کچھ وقت گزرنے کے بعد کر لیا، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ جیسا بھی جس کا حال ہو. تو ان کے ہاں یہ طے ہو رہا تھا کہ نکاح ابھی کر دیں گے اور رخصتی 2 مہینے کے بعد کریں گے. تو سب پوچھنے کے بعد ان کو ایک جگہ سے جواب آیا کہ اس میں تو سنت کی نیت کر لو. کیا ایسا نکاح آپ علیہ السلام کو ہوا ہے کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی بعد میں ہوئی نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو یہ تو تمہارے لیے دونوں پر عمل ہو جائے گا. پہلے تو 2 بیٹیوں کو تم نے نکاح کیا اور رخصت کر دیا، یہ بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نکاح کیا اور بعد میں رخصتی ہوئی. باپ اس کا اور بچی کا باپ بہت خوش ہو گیا کہ نکاح کے موقع پر ہمیں اس عمل کو زندہ کرنے کی توفیق اللہ نے دیا. کون کیا کہے گا اس سے مطلب نہیں. ایسا آدمی ایمانی طور پر بہت ہی نیچے جا چکا ہوتا ہے جس کو یہ فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایمان والے کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. صحابی کا قصہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہاں دعوت تھی، بادشاہ کے یہاں دعوت تھی، گئے ہوں گے پیغام لے کر، اور صحابہ کی جماعت بیٹھی کھا رہی ہے. اس میں ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور انہوں نے اٹھا کے کھایا. کسی نے نئے مسلمان نے کہا ہوگا، اسے تو پھر بہت فتوحات کا زمانہ جب شروع ہوا ہے امیر المومنین کے بعد سے، اس میں تو بادشاہوں کے آنا جانا، خط لے کر جانا، پیغام لے کر جانا، سلسلہ شروع تھا. تو کسی نے اشارہ کیا کہ یہاں اٹھا کر کھانا ناپسندیدہ ہے. تو ابھی تک تو دیکھنے والوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ایسا جملہ کہہ دیا کہ نہ دیکھا ہو تو دیکھ لے اور نہ سنا ہو تو سن لے. کیا ان بیوقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ وہ تو اس پر ناز کرتے تھے کہ ہم نے ان کی سنت زندہ کیا، اور آج شادیوں میں اللہ کے دین کو برباد کر کے، سنتوں کو چھوڑ کر کے اپنی وجاہت بتایا کہ میں ہوں اور میں ایسا کر کے دکھایا ہوں. پورے معاشرے میں کوئی ایسا کرنے والا نہیں ملے گا. اگر اس پہ خوشی ہے تو خیر منائے ایمان کی، اور اس پر غم ہو رہا ہے تو تجدید کرے ایمان کی. میں نے بیان کچھ ٹھیک کیا شادی کے متعلق؟ تو سب لوگ یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جس کی ہو چکی وہ ہو چکی، سادگی زندہ کرنے کے لیے دوسری نہیں کریں گے. ہاں، سادگی زندہ کرنے کے لیے دوسری نہیں کریں گے. اولاد ہیں، جوان بیٹھے ہیں جن کی بہتوں کی شادی نہیں ہوئی، وہ کہیں کہ ہم پوچھیں گے چلتا ہے کیا نہیں، صحابہ نے کیا کیا ہے وہ بتاؤ. سوال بدل دو، یہ چلتا ہے کیا، یہ چلتا ہے کیا، یہ چلے گا کیا، وہ چلے گا کیا، یہ بدل دو. صحابہ نے کیا کیا، نمونہ کس کو بنایا؟ شریعت نے کہیں لکھا ہے اس بات کو صحابہ نمونہ ہے؟ بتایا ہے کہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں؟ حدیث میں یا قرآن میں؟ حدیث ہے. کیا ہے بتاؤ ذرا. ہاں دیکھو ہماری زبان میں جو سنا میں نے مفتی صاحب کی بات، اچھا قرآن میں بھی یہ بتا رہے ہیں. ہاں دیکھو حدیث بھی سنا دیا اور قرآن بھی سنا دیا، اور دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے نمونہ بنایا اللہ نے کتنے صحابہ کو؟ 1-2 نہیں، کتنے؟ تقریباً 1.25 لاکھ. اللہ کہیں یہ نمونہ ہے شادی کا. 1.25 لاکھ شادیاں نہیں، 1.25 لاکھ شادی نہیں ہوئی. صحابہ کے دور میں تو کسی کی 2 کسی کی 3، اگر اوسط 2 ہی پکڑ لو تو 2.5 لاکھ نکاح ہوا.
2.5 لاکھ نکاح کا تذکرہ چھوڑ کر ہم کسی اور کو نمونہ بنائیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں جس کی مشابہت اختیار کرو گے حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر غیروں کی شادی والا نمونہ تم نے پیش کیا تو کل قیامت میں وہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے 1.25 لاکھ نمونہ تم کو بتایا تھا، جن کے نمونے جو کردار کے ادا کیا انہوں نے وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کیا. تم نے 2.5 لاکھ کو ٹھکرایا ہے، تم نے 2.5 لاکھ کو ٹھکرایا ہے، تم نے 2.5 لاکھ کو ٹھکرایا ہے. اور تم نے کہا رسم و رواج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میرا نام رسم و رواج کے بغیر ہو نہیں سکتا. کرو نام ایسا اور کرو کام ایسا، پھر مرنا ہے. آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور صحابہ کرام کے سامنے کھڑا ہونا ہے. طے کرو. ہم چلتا ہی نہیں پوچھیں گے، ہم علماء سے یہ پوچھیں گے کہ طرز صحابہ پہ نکاح کیسے ہو. ہم نے ان کے طریقوں کو مٹایا، دنیا ہم کو مٹا رہی. مٹانے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جتنے ظالم مسلط کیے گئے ان کا کوئی قصور نہیں، ان کے بس کا ہی نہیں کہ مٹا دیں گے. اس لیے طے کرو. اگر غلط ترغیب دے رہا ہوں تو علماء مجھے ٹوک دے کہ ترغیب مت دو، کہ ہمیں نکاح کرنا ہے آپ کا بچے کا بچی کا، طرز صحابہ کیا ہو بتا دیجئے ویسا کریں. کیا یہ ترغیب دینا صحیح ہے؟ مفتیان کرام بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں مفتی صاحب ٹھیک ہے نا؟ سب ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اب تو نکاح ویسے ہی ہوگا اور نمونہ بن رہے، دھیرے دھیرے بن رہے. ہم بن جائیں تو ہمارا کام بنے. تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی اس لیے سنا دیا. وہ نسخہ بتا دوں جلدی سے. مفتی آج میں چاہ رہا تھا تم خوب دیر تک بیان کرو، مضمون ہی ایسے ایسے آ رہے تھے کہ میں یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہارا ہی بیان ہوتا تو اچھا تھا. لیکن میں بھی کچھ ایسا ہوں، بولنے کا عادی ہو گیا ہوں. اور اپنا سبق یاد کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ سب کے بیچ میں سنا دو، تاکہ جب تم کل نہیں کرو گے تو تم کو اندر سے اللہ پاک جگائے گا، خیال بھیجے گا سب سے تو کہا تک کرسی پہ بیٹھ کر خود کیا کرتا ہے. اس لیے اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہت چھوٹا سا بڑا آسان سا مسئلہ ہے، بہت آسان، سوچ بھی نہیں سکتے اتنا آسان. مغفرت اور جنت کا ملنا، جس کو مشکل سمجھتے ہیں، بہت آسان. اتنا آسان سوچا ہی نہیں جا سکتا. کیوں نہیں ہوگا آسان؟ جس کا رب اتنا مہربان ہے، جو بار بار کہتا ہے رحمان کہو رحیم کہو، رحمان کہو رحیم کہو، اس کے لیے کوئی سی مشکل ہوگی؟ وہ سننے کے لیے کسی عمل میں شہید ہے، عالم ہے، سخی ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں، مگر ریاکاری ہے تو کا رد ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ کہا اس میں ریاکاری کرے تب بھی قبول کر لوں، اس کا نام ہے دعا. اس کا نام ہے دعا. ارے ریاکار، میں جان رہا ہوں تیرا جی نہیں چل رہا ہے رونے کا، تیری آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں، لیکن تو منہ ایسا بنا رہی ہے ایسے کوئی رونے والا ہے. جا مانگنے میں تو ریاکاری بھی قبول. اور اصل کے جیسا بن جائے یہ بھی نہیں کہا کہ اصل کے جیسا بن جائے تو قبول کروں گا. ارے تو نقل ہی اتار لے میرے محبوب کی علیہ السلام، تو مجھے اتنی پسند ہے یہ کہ نقل ہی کو اصل میں بدل دوں گا، اصل کا درجہ دے دوں گا کہ اتنا ثواب دوں گا. دین تو ایسا آسان ہے دوستو، دین بہت ہی آسان ہے. اور جہاں مشکل سمجھ میں آئے، یہ بڑا اچھا نسخہ ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے. جہاں جس عمل میں مشکل سمجھ میں آئے اللہ پاک سے کہنا شروع کر دے کہ اللہ پاک جانتا ہوں اس پر چلنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، دونوں جانتا ہوں، مگر عمل کے وقت پتہ نہیں مجھ کو کیا ہو جاتا ہے، میں کیوں ایسا غلط کام کر بیٹھتا ہوں، صحیح کام چھوڑ دیتا ہوں، غلط کر بیٹھتا ہوں. آپ مجھے بچا لیجئے نا ایسی غلط حرکت سے. جس کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے. میں میرے الفاظ میں صرف کہتا ہوں چند جملے کہ آج دنیا میں اگر تو نے نہیں مانگا ہے اور وہ کام کرتا کرتا مر گیا ہے
تو کل جب تو کہے گا کہ معاشرہ ایسا تھا کہ مجبوراً کر رہا تھا اور مجبور ہو گیا تھا کرنے کے لیے، تو اللہ پوچھیں گے تو نے مجھ سے کہا تھا بچا لو، مجھ سے کہا تھا بچا لو؟ جب یہ جانتا تھا یہ مجبوری تیری ہے تو میں تو مجبور نہیں تھا نا. اگر تو مجھ سے کہتا کہ میرے اللہ مجھے نہیں چاہتا مجھے بچا لو تو میں تجھے بچا لیتا. تو ان سے کہنا تو شروع کر دیں. دین بہت آسان ہے، اس لیے بہت چھوٹا سا نسخہ، بہت جلدی انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، تم سب کے سب خطا کار، اس کا اعلان ہے. اس میں دو پہلو نکلتے ہیں، اس لیے کسی خطا کار کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا. جب کہا گیا ہے کہ سب کے سب ہیں تو سب ہیں، لیکن اسی میں آگے کہا گیا ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرے. اس لیے کسی خطا کار کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہ کریں یہ خطا کار ہے، ہو سکتا ہے اس نے خطا کے بعد جلدی توبہ کر لیا ہو. اور ہم جو خطائیں کر رہے ہیں ہم اپنی خطا کے ساتھ توبہ جوڑ دیں، ہر خطا کے ساتھ توبہ. عمل کیا کرنا ہے؟ روز صبح چند منٹ، چاہے فجر سے پہلے چاہے فجر کے بعد، صبح صبح ہی عمل کر لیا جائے. اور بھول گئے تو جس وقت یاد آ گیا اسی وقت کر لیا جائے. چلتے چلتے کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ناشتہ کرتے کرتے سوچ میں سوچ سکتے ہیں. اب اتنا آسان عمل ہے کہ ہمارا نام بھی خطا کاروں میں لکھا ہے اور ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو ہم کو ہماری غلطی سمجھ میں آ جائے گی، فوراً سمجھ میں آ جائے گی. اللہ دکھا دیں گے یہ غلط کرتا ہے. وہ ایمان ہے نا، وہ فوراً اوپر لا کے دکھا دے گا یہ کرتا ہے. اسی وقت نیت کر لیں کہ آج سے آج گناہ کو چھوڑتا ہوں اور اس سے بچوں گا، نہیں کروں گا. اتنا ہی کرنا ہے. کیا ہے؟ اسے دیکھنا ہے، اللہ سے مانگ لینا دکھا دیجئے کیا کرتا ہوں، اور اپنے کو سمجھا دیں گے اللہ کی یہ غلطی کرتا ہے، 2 ہے 3 یہ 4، بہت زیادہ نہیں. بہت زیادہ غلطی کوئی کرتا ہی نہیں، بہت تھوڑی سی کرتا ہے. وہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں جتنی ہوئی اس سے، اسے معاف کر دیتا ہوں، اور پکی نیت کرتا ہوں آج سے آپ کی یہ نافرمانی نہیں کروں. 2 بات ہوئی. تیسری، اللہ مگر میں کمزور ہوں، نفس شیطان پھر ہمیں لوٹ لے گا، آپ ہمیں بچا لیجیے. چوتھی بات، اب دن شروع ہوا، حالات آئے اور گناہ کا موقع آیا، بچے 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 مگر پھر ہو گیا. پھر اسی ٹائم توبہ جوڑے گی. کیا کہیں گے؟ اللہ معاف کر دیے، کرنا نہیں چاہتا تو ہو گیا. یہ اسی وقت اللہ معاف کرے گا، پینڈنگ نہیں رکھے گا، نہیں رکھتا. وہ بندہ کہ معاف کیجیے، وہ کہ نہیں بعد میں میری رحمت کا دروازہ کھولے گا. کھلا رہتا ہے یہ رحمت کا دروازہ، ہر وقت کھلا رہتا ہے، ہر گنہگار کے لیے کھلا رہتا ہے، ہر عابد کے لیے کھلا رہتا ہے، ہر زاہد کے لیے کھلا رہتا ہے، پورے انسانوں کے لیے کھلا رہتا ہے. اسی وقت کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں. اور اگر نامحرم کو دیکھنے کی بری عادت پڑ گئی تو اسی وقت توبہ کے ساتھ ایک جملہ بڑھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ مجھ کو اور اس کو اور ہماری نسلوں کو ہدایت دے دیجیے. توبہ کیا، توبہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہوتی ہے توبہ کے بعد قبول ہوتی ہے. اسی وقت اللہ مجھ کو اور میری نسلوں کو اور اس کو جس کو میں نے دیکھا اس کی نسلوں کو اللہ ہدایت دے دیجیے. یہ بڑے بزرگ نے، ایک نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ جن کے ساتھ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ گزرا ہے، شاید 76-77 سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مرنے تک ساتھ رہا ہوں. ابھی 10 سال بھی نہیں ہوا ہوگا مر کر، اتنا بڑا حصہ میرا ان کے ساتھ گزرا ہے. وہ مجھے ایسے بہت سارے نسخے بتا گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے. کہ کوئی گھڑی ایسی ہوئی کہ تیری اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے کوئی ہدایت پر آ گئی یا نسلیں آ گئی، اب شیطان تیرے اور اس نامحرم کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، دیکھ مت دیکھ مت دیکھ مت. کیونکہ اگر تجھ کو میں نے دکھا دیا
اور تو نے توبہ کیا اور دعا کیا اور قبول ہو گئی تو نسلیں ہی ہدایت پہ آ جائیں گی. اس لیے یہ کرنا ہے. صبح کے کام بتا دیا. ضرور نہیں آپ ترتیب یاد رکھیں, الفاظ یاد رکھیں, مضمون یاد رکھیں, مفہوم یاد رکھیں اور اسے توبہ کے ساتھ جوڑ دیں. اور رات کو سوتے وقت پھر توبہ ضرور کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بستر پر جائیں گے تو 2-3 منٹ سے 1 منٹ سے اللہ پاک سے بات کیے بغیر نہیں سوئیں. دعا پڑھنا ایک الگ چیز ہے کہ سب دعا پڑھ کے سوئیں گے, اور ایک اللہ پاک سے بات کر کے سوئیں گے. تو آخری عمل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک سے بات ہو رہی. کیا بات کریں گے کہ اللہ بہت بچنے کے بعد بھی بہت سی چھوٹی بڑی خطائیں کر بیٹھا, اب سونے جا رہا ہوں, میں سب گناہ سے توبہ کرتا ہوں. اور کتاب میں مفہوم لکھا ہے 3 دفعہ جس نے استغفار کر لیا اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اب اگلا دن جب آئے گا اور مقدر سے اس دن موت ہے اس کی, شام کو 6 بجے 7 بجے اس کی موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بندہ میرا روز معافی مانگا کرتا تھا, آج بھی اگر سونے کا موقع ملتا تو پھر معافی مانگ کے سوتا, جب پوری زندگی کا معاف کر دیا تو ایک دن کا کیا پکڑوں میں, اسے معاف کرتا ہوں. اتنا آسان نسخہ ہے. ہم بھی کریں, آپ بھی کریں, اپنے نسلوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. اپنے بچوں کی فکر میں زیادہ لگنے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا لگنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کر عملی مشق سنت کی کرائیں. اور نماز کی پابندی مسجد میں جماعت کے ساتھ, چاہے بچہ نادان نہیں ہے جو شریعت میں جس کا حکم ہے بچوں کو لے جا سکتے ہو, ایسے بچوں کو مسجد کا اتنا عادی بنا دیا جائے کہ یہ بڑا ہو کے چھوڑنا چاہے تو بھی نہ چھوڑے. واقعات بہت ہیں, باتیں بہت ہیں, لیکن اللہ کی دی توفیق سے, آپ کی طلب کی برکت سے باتیں جو آئیں وہ سب بڑے کام کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک رب العزت